جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اس میں امیر علیہ سنت نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ بزرگ اپنا محاسبہ کس طرح کرتے تھے، کس طرح فکر مدینہ کرتے تھے، بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ جو سدھرنا چاہتے ہیں ان کو رسالہ پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 1 سے 2 تک ہے۔ القول البدیع کے حوالے سے حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شرکت اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، مزید اور حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین میں ہم نے سمانا ہے، اور اس کی جو بھی نعمتیں، تخت، تاج، حکومت، مال، دولت، مکین، مکان، اولاد، بہن بھائی، دوست یار، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور آخر کار ساری دنیا ہی فنا ہو جائے گی۔ جو باقی رہے گا وہ اللہ کا نام رہے گا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں جا رہے تھے، پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے، انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیلی کے ایک عابد نے دیکھا، کہا ہے سلیمان، اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو ملک عظیم دیا ہے۔ یہ سن کر فرمایا کہ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تسبیح، تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے ذکر کی نیت سے کہیں گے، اچھی نیت سے کہیں گے، تو انشاءاللہ مولا کی رحمت سے جنت میں درخت لگ جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب فانی ہے مگر تسبیح باقی رہنے والی ہے۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، سلیمان علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ اتنی بڑی بادشاہت، ساری دنیا کیا بادشاہ تھی کہ میری ساری سلطنت سے سبحان اللہ یہ بہتر ہے۔ کیوں؟
یہ سلطنت، یہ دنیا سب فنا ہو جائے گی اور سبحان اللہ کا ثواب باقی رہے گا۔ تو کام کیا آئے گی؟ نیکی۔ قبر میں کیا ہمارا بیلنس آئے گا؟ ہماری پراپرٹی آئے گی؟ ہمارے کھیت آئیں گے؟ ہمارے مکان آئیں گے؟ نہیں۔ منصب، دولت، شہرت، عزت؟ نہیں۔ دوست، یار، احباب، خاندان والے، برادری والے، پارٹی والے؟ نہیں۔ نیکی۔ سب سے پہلے قبر میں بندے کے اس کے اعمال آتے ہیں، اس کے بائیں ران کو حرکت دیتے ہیں۔ بندہ پوچھتا ہے کہ میرے اہل و عیال، میرا مال کدھر؟ تو اعمال کہتے ہیں کہ ہمارے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آئے۔ کاش اس کی طرف ہماری رغبت ہو، اس آخرت کی طرف جو باقی رہنے والی ہے اور جو دنیا چھوڑ جانا ہے، اس سے ہم دل نہ لگائیں۔ دنیا یعنی ہر وہ چیز جو اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دے، وہ دنیا۔ سنیے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ، اپنا خزانہ اس ذات کے ہاں جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوف ہلاکت ہوتا ہے، مگر جس کے خزانے اللہ تعالی کے یہاں جمع ہوں وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا اے میرے حواریو، حواری یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے صحابہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد مختلف تھی، مختلف روایتیں اس تعلق سے، 12 کی بھی ہے۔ فرمایا میرے حواریو، میں نے دنیا کو اوندے منہ ڈال دیا ہے، تو میرے بات کہیں اسے گلے نہ لگا لینا۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ تعالی کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بات دوبارہ سنی۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ عز و جل کا نافرمان بن جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ عز و جل کا نافرمان بن جاتا ہے اور اسے چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی ناممکن ہے۔ دنیا میں دلچسپی نہ لو، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور باخبر رہو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے اور ایک لمحے کی خواہش نفسانی اپنے پیچھے طویل پشیمانی چھوڑ جاتی ہے۔ لمحے بھر کے لیے نفسانی خواہش کی تکمیل کی، پھر بعد میں پشیمانی۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی اور تم اس کی پشت پر سوار ہو گئے، تو اب بادشاہ اور صورتیں تمہیں اس سے نہ اتار دیں۔ رہا بادشاہوں کا معاملہ تو ان سے دنیا کی وجہ سے مت جھگڑو، وہ تمہاری دنیا اور تمہاری پسماندہ چیزوں کو تمہیں واپس نہ کریں گے۔ رہی عورتیں تو ان کے سوم و صلاح سے ہوشیار رہو۔ مزید فرمایا دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ جو کسی چیز کو طلب کرتا ہے اسے کہتے ہیں طالب، اور جس چیز کو طلب کیا جاتا ہے وہ مطلوب ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا طالب بھی اور مطلوب بھی ہے۔ جو خوشنودی خدا کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، دنیا اس کی طالب رہتی ہے اور اس سے رزق بہم پہنچاتی ہے، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے آخرت طلب کرتی ہے اور موت اسے گدی سے پکڑ کر لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت مثنوی عطار میں اپنے مجموعہ کلام وسائل بخشش میں عبرت کے مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔
दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा, तेरी ताकत तेरा फल ओहदा तेरा कुछ न काम आएगा, सरमाया तेरा। तो सरमाया काम नहीं आएगा, जाहिर है अल्लाह की रहमत काम आएगी, नेकी काम आएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बारगाह में दुनिया का क्या मकाम है सुनिए। हजरत सैयदना मूसा बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा नापसंद यही दुनिया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसे जब से पैदा फरमाया है कभी नजरे रहमत से नहीं देखा। इरशाद फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने, जिसकी सबसे बड़ी तमन्ना हुसूल दुनिया है, अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे के दिल पर 4 चीजों को मुसल्लत कर देता है। किसके दिल पर? जिसकी तमन्ना दुनिया हासिल करने की ही है। 4 चीजें अल्लाह ताला उस तालिबे दुनिया के दिल पर मुसल्लत फरमा देता है। नंबर 1 दाइमी गम, नंबर 2 दाइमी मशगूलियत, नंबर 3 दाइमी फक्र यानी हमेशा की तंगदस्ती, नंबर 4 कभी ना पूरी होने वाली आरजुएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी की आरजू पूरी हुई? कोई हसरत लिए बगैर गया दुनिया से? किसी की हसरत पूरी ना हुई। अल्लाह अकबर। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातेह भी हारा। हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा। हसरत पूरी नहीं हुई, हसरत दिल में लिए चले गए। मसलन किसी के पास बहुत माल है तो दिल चाहता है कि और भी ज्यादा हो, बहुत वसी मकान है तो दिल चाहता है और भी वसी हो, एक नहीं 2 हो, इस शहर में भी हो, उस शहर में भी हो, इस मुल्क में हो, उस मुल्क में भी हो। कारोबार चल रहा है, एक शॉप है 2 हो तो क्या बात है, मार्केट ही बन जाए अपनी, इस शहर में नहीं उस शहर में भी हो, पंजाब में नहीं बाबुल इस्लाम में सिंध में भी होना चाहिए। अरे कराची तो बहुत बड़ा शहर है, ग्लोबल सिटी है, इसमें भी होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में, दुबई में नहीं, अपना बिजनेस तो यूरोप भी होना चाहिए। वो बढ़ते जाते हैं तो हसरत पूरी नहीं होती। हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आइए आपको कुरान पाक सुनाता हूं। काश दुनिया की मस्तियों से हमारी जान छूटे, दुनिया की मोहब्बत से हमारी जान छूटे और हम अपने रब अज़्ज़ा वजल के पाक कलाम से मोहब्बत करें, इससे मोहब्बत करें, इसको देखें, इसको उठाएं, इसको चूमें, इसको पढ़ें, इसको समझें, इस पर अमल करें, औरों को पढ़ाएं, औरों को बताएं, औरों तक पहुंचाएं। कुरानी तालीमात की तरवीज व इशाअत के लिए अपना हिस्सा अदा करें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे तुम में बेहतरीन वो जो कुरान सीखे और सिखाए। काश हम कुरान सीखने सिखाने वाले बन जाएं। काश जो बेचारे हर वक्त दुनिया चाहते हैं, आखिरत की तलब की सोच ही नहीं, मौत याद ही नहीं, आखिरत की तरफ तवज्जो ही नहीं। अल्लाह अकबर।
اور موت کو بالکل بھولا ہوا ہے، آخرت بھلا دی ہے، فراموش کر دی ہے، دنیا ہی مانگتا ہے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. کیوں؟ مسلمان تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کفار نہیں رکھتے، تو ان کو دنیا دنیا پڑی ہوتی ہے. بہرحال سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18-19 ارشاد ہوتا ہے، ہمارا مولا تعالیٰ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، جزا و سزا کا مالک، جس کی طرف پلٹ کر آپ نے مجھے ہم سب کو جانا ہے، وہ کیا فرما رہا ہے؟ سنیے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ترجمہ کنز العرفان، تفسیر صراط الجنان جو ہے، اس میں ترجمہ کنز الایمان بھی موجود ہے، اور ترجمہ کنز العرفان یعنی کنز الایمان کی تسہیل کر کے جو ترجمہ دیا گیا اس کو کنز العرفان کا نام دیا گیا. ترجمہ کنز العرفان، جو جلدی والی یعنی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا. اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. مسلمان کی شایع نہیں کہ دنیا کی مستی میں مست رہے، آخرت کو بھول جائے، نعمتوں میں مست ہو، نعمت دینے والے کو بھول جائے. اولاد نعمت ہے نا، کس نے دی؟ اللہ نے. اس کو کیوں بھولتے ہو بھائی؟ اولاد کے چکر میں حرام سلسلے، حرام روزی، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، بچوں کی محبت میں نمازیں جا رہی ہیں. یہ کیا؟ مال کی محبت میں، بھائی دکان بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، کاروبار ملا نعمت ہے، تندرستی ملی نعمت ہے، صحت ملی نعمت ہے. قدر کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے نعمتوں سے، اور نعمت دینے والے کو نہ بھولیں. غفلت رسالہ پڑھیں، امیر اہل سنت نے غفلت کس طرح طاری ہوتی ہے اور غفلت کو کس طرح دور کیا جائے لکھا ہے نا اس کے اندر. پڑھیں، غفلت کے پردے چھٹ جائیں. حضرت سیدنا داؤد بن ہلال رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مرقوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے. جو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے ان میں مرقوم یعنی لکھا ہے، اے دنیا تو نیکوکاروں کی نظر میں اپنی تمام تر زیب و زینت کے باوجود بے وقار ہے، کوئی وقت نہیں تیری. میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت اور تجھ سے بے توجہی رکھ دی ہے. میں نے تجھ جیسی بے وفا اور کوئی چیز پیدا نہیں کی، تیری ہر ادا جھوٹی اور فانی ہے. میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ تو کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہے گا، اگرچہ تجھے پانے والا کتنا ہی بخل کرتا رہے، کنجوسی کرتا رہے. نیکوکاروں کے لیے میری بشارت ہے یعنی خوشخبری ہے، جن کے دل میری رضا پر راضی ہیں یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور جن کے دل صدق و استقامت کا گہوارہ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. جب وہ قبروں سے گروہ در گروہ اٹھیں گے میں انہیں یہ جزا دوں گا کہ ان کے آگے نور ہوگا، فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہوں گے، ان کی تمناؤں کے مرکز یعنی بہشت میں، جنت میں پہنچائیں گے. سبحان اللہ. تو مدی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا ابراہیمی صحیفوں میں کیا لکھا ہے. دنیا بے وقار ہے، اللہ والوں کے دلوں میں اس کی دشمنی، بے توجہ ہی ہے. تو مدی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے،
آخرت کی تیاری کیجیے، اللہ کے حضور سر جھکائیے، سچی توبہ کر کے گناہوں سے بچ کر فلمیں، ڈراموں، گانے باجوں سے کس نے کیا پایا بے سکونی کے علاوہ؟ دنیا کی محبت سے بربادی کے سوا کسی نے کیا حاصل کیا؟ لایا تھا کیا سکندر اور ساتھ لے گیا کیا؟ دونوں تھے ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ دنیا کو فتح کرنے والا بلکہ دنیا کا بادشاہ جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ وصیت کی تھی، کہتے ہیں وصیت کی تھی۔ پوچھا گیا کہ ایسی وصیت کیوں کرتے ہیں کہ بعد انتقال وہ کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال دیں؟ کہا اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اتنا بڑا فرما روا پوری دنیا کا بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ لایا تھا کیا سکندر اور ساتھ لے گیا کیا؟ دونوں تھے ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ نہ آپ کچھ ساتھ لے کے جائیں گے نہ میں کچھ لے کے جاؤں گا، ہاں نیکی ساتھ جائے گی، بدی بھی ساتھ جائے گی۔ نیکیوں کا انجام کچھ اور ہوگا، بدیوں کا انجام کچھ اور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مشغول فرما دے، ہم نیک بن جائیں، دنیا کی محبت سینے سے نکل جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے، آخرت کی محبت آ جائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا